السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زنا کرنا کے دنیاوی نقصانات کتنے ہیں۔ زنا کرنے کے جو دنیا میں نقصان ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں اس آدمی پر آتی ہیں وہ 11 ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ آدمی دیندار نہیں رہتا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے علم میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ جاہلوں والی بات کرتا ہے، علم والی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کی عقل میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ بیوقوفوں والی بات کرتا ہے، بیوقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے، سمجھداری اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس کی عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی، جتنے مرضی سال جی لے اس کی عمر کا کوئی فائدہ نہیں، دین کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو نقصان ہوگا۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اس کے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی رزق ہے بھی تو وہ بھی حرام کا ہوگا، اچھا رزق، بہترین رزق، حلال رزق اس کے پاس نہیں رہتا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی کریمیں وغیرہ لگا لے، کتنا میک اپ کر لے، مرد ہو عورت ہو جو بھی کوئی ہو، اچھا آدمی اس کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ اس کے چہرے پر نور نہیں ہے، بناوٹی نور اس نے بنایا ہوا ہوگا۔ اس کا چہرے کا نور اللہ تعالیٰ قدرتی نور جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ اس کی یادداشت میں بھی کمی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے، اس کو باتیں بھول جاتی ہیں اور اس کو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ یادداشت کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتے ہیں، اس کی یاد بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ نیک لوگوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ نیک لوگوں کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں، علماء صلحاء کے بارے میں، نمازی لوگوں کے بارے میں شکوے کرے گا، گالیاں دے گا، برے القاب کرے گا اس کے ساتھ، اور ہمیشہ ان کو برا بھلا ہی کہتا نظر آئے گا۔ کہ جو نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، تو اس کے دل سے نیک لوگوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، وہ ہمیشہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہتا ہی نظر آئے گا۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی گلے شکوے کرتا رہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بغض رکھنے لگ جاتا ہے۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا، اس کی دعائیں مردود ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی دعا کرے، جہاں جا کر بھی دعا کرے، مزاروں پر چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زانی ہے۔ یہی حال ہے مرد اور دونوں کا، کہ ان دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور نمبر 11 ہے، وہ تو بہت ہی سخت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے۔ بہت ہی بڑی چیز ہے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے، حرام کام کے لیے اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یعنی میں اس پر رحمت نہیں کروں گا، میں اس پر رحم نہیں کروں گا، اور یہ دوزخ کے قریب ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ دیکھیں جی کتنی سخت ہیں یہ باتیں، کہ کتنے نقصان ہے، کتنا گھٹ ہے۔
ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے برے کاموں سے، زنا سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے ہمیں 11 پریشانیاں، 11 نقصانات دنیا میں اٹھانے پڑیں گے، 11 آفات، 11 مصیبتیں ہمیں دنیا میں اٹھانی پڑے گی، اور آخرت کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی علیحدہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت علیحدہ۔ تو آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی معمولی ہیں، آخرت میں تو بہت ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں سے ہی بچنا چاہیے جہاں ہمیں زنا کرنے کا موقع ملے، اور جن سے ہو چکا ہے تو وہ توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ہم کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض نہ ہو، اپنی رحمت کرے اللہ تعالیٰ ہم پر، اور ان نقصانات، پریشانیاں، آفات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت ہی سخت نقصانات ہمیں دنیا میں اٹھانے پڑیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔